السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے چند اہم تاریخی کرداروں کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہلاکو خان، برکے خان اور تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا غدار جسے سر مقتل بھیج دیا گیا ہے، اور وہ ہے الکمی. بات تسی مینوں ایسے کام نہیں رکھیا. دو چیزاں، ایک میں تے دوجی مڈی. ہر رمضان سے تسی یہ دونوں چیزاں کر لیندے ہو. اس دفعہ ڈیفرنٹ ہے بھائی. کی مطلب؟ اس دفعہ سچ مچ ایکسیکیوشن ہوگی. سر ویسے کیا وجہ ہر بار یہ رول ببو رانا کو دیا جاتا ہے؟ میرے شو کے کیوٹ ترین لوگوں میں یہ ہو گیا، رنگیلا صاحب ہو گئے، جاوید اسلام ہو گیا. گل سنو، میں انہاں چ نہیں ہے گا. لمے پے وچوں دھون لوا، ایڈا سونا لگے گا. سر ہلاکو خان کہاں سے آئے ہیں؟ اصلی ہلاکو خان تو آیا تھا منگولیا سے. جی 1215 میں پیدا ہوا تھا وہ. 1215 بڑا واٹر شیڈ ایئر تھا کہ ادھر ہلاکو پیدا ہو رہا تھا اور یورپ میں میگنا کارٹا سائن ہو رہا تھا. تو یہ ہلاکو کہاں سے آیا ابھی؟ جی فیصل آباد مائی دی چکی. اچھا، اس کے مرنے کا حکم بھی ہلاکو نے ہی دیا ہے. ویسے سر اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی کیونکہ اس نے اتنا ساتھ دیا تھا اس کا. غدار کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، غدار خود زیادتی کرتا ہے. یہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ مستعصم باللہ جی جو عباسی خلیفہ تھا، یہ اس کا وزیر تھا اور اس کو پٹھی مت دیتا تھا، الٹی پٹیاں پڑھاتا تھا، کیونکہ اندر سے منگولوں کے ساتھ ملا ہوا تھا کہ مجھے آپ بغداد کی گورنری دے دیں گے. تو ہلاکو چونکہ ایک چالاک مکار آدمی تھا، اس نے بندوبست فل کیا ہوا تھا. اس کے ساتھ راز و نیاز کر کے معاملات طے کر کے جب اس نے فتح کر لیا بغداد تو سب سے پہلے اسے طلب کیا کہ بھئی تم اگر اپنے باس کے نہیں ہو سکے تو میرے کیسے ہو؟ تم اپنی فیتھ کے خلاف چلے، تم مسلمان ہو کر تم نے یہ سب کچھ کیا، تو میرا اور تمہارا تو فیتھ کا جھگڑا بھی ہے. بالکل. اس کا یہ ڈائلاگ بڑا کمال تھا کون سا؟ کہ کیوں نہ ایک نیا چیپٹر ہم رقم کریں، تمہارا خون اور میری تلوار. اور ایک بڑا شاندار فقرہ برکے خان نے بھی کہہ رکھا ہے. وہ کیا ہے سر؟ اس نے کہا تھا کہ منگول کی گردن کاٹنے کے لیے صرف منگول کی تلوار ہی کام کر سکتی ہے. تے جڑا میں انہاں کچھ کیا وہ بھی دسو نا. ایک اور لگاؤ اس کو. ادھروں جڑا حکم آنا نی دیا ملازم میرا ہے، تو اشرفیاں میرے کو لینا ہے، پچھن ادھروں ڈے ہیں تو. نہیں، لیکن اس وقت سارا پانسا پلٹ چکا ہے. ہاں جی، اس وقت وہ صرف میرا حکم مانے گا. اس ٹائم ہلاکو خان آیا بیٹھا ہے یار. جلاد دیکھ کیا رہے ہو؟ ایک اور دو. تیری میں کھل لا کے اودی جُتی بناواں گا. اوے میری جُتی شُتی نہ بنائی، کسے جُتی دیا بچیا. او ٹھہر جا، ہو سکتا ساڈی صلح ہی ہو جائے. ہم کا صلح ہو جائے؟ اچھا کس نے کرنی ہے؟ انہیں کرنی اور کنے؟ میرے واسطے ہے ہی نہیں ہو. میں تینوں اس واری تنخواہ دینی نہیں، ادھروں تنخواہ لے گا. میرے کہنے تیری دھون نہ لائی بھائی تو. تمہارے کہنے پر اس نے تون لانی بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ نوبت ہی نہیں آئے گی. وہ کیوں جی؟ کیونکہ آذربائیجان کے علاقے میں تمہاری موت واقع ہونے والی ہے. یہ کفکاز کی پہاڑیاں تھیں جہاں تمہاری قبر بنی تھی، جہاں تمہیں کاٹ کے رکھ دیا تھا. میں نے کٹیا کنے سی؟ برکے یہ تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ برکے اس کا کزن تھا، منگول تھا، ایک ہی دادا کی اولاد تھے، لیکن اس کے اندر جو آگ جل رہی تھی نا وہ فیتھ کی تھی، کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسے بہت رنج تھا جو کچھ اس نے بغداد میں کیا. اگر تم صرف مستعصم باللہ کو قتل کرنے پر اکتفا کر لیتے نا تو یہ بھی شاید قابل قبول ہوتا برکے کے لیے. نہیں تو مسئلہ کی ہویا سی جی؟ قتل عام، بے قصور اور بے نوا پاپولیشن کو تم نے کاٹ کے رکھ دیا. تم نے لائبریریاں جلا دی، اتنی کتابیں اس نے دریا میں پھینکی کہ دریا کا پانی سیاہ ہو گیا تھا. یہ محاورہ اس کی وجہ سے بنا تھا. اور تم کیا کرتے رہے ہو تھرو آؤٹ؟ تمہیں کوئی احساس نہیں تھا کہ تم چنگیز خان کے قبیلے سے ہو؟ خان دے نہیں، چنگیز خان دے. خان وہ خان نہیں تھا، خان تم ہو. لیکن یہ ہلاکو خان ہے، وہ چنگیز خان تھا. اور کیڑے کیڑے میں پیڑے کام کیتے نے جی؟ پیڑے کام یہی تھے کہ تمہیں خدا یاد ہی نہیں تھا. تم اپنے آپ کو اوتار سمجھتے تھے، تم چیلنج کرتے تھے، ڈیئر کرتے تھے کہ اپنے خدا کو بلاؤ، اسے کہو کہ مجھے راہ راست پہ لائے. اگر تمہارا خدا نعوذ باللہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس جاہل کو کیا پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے.
اور کس کے ہاتھوں ہونے والا ہے. جو اسی قبیلے کا ایک عام سا سردار, بہادر ضرور تھا لیکن اتنا طاقتور نہیں تھا جتنا یہ تھا. 20% منگول فوج تو اس کے زیر انصرام تھی, اور واقعی اس کی جو موت ہوئی ہے نا, یہ ایک معجزہ ہی تھا. اور اس کا تناظر بڑا دلچسپ ہے. ایک جنگ ہوئی تھی فلسطین کے علاقے میں جسے عین الجلوت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عین الجلوت وہاں چشمہ ہے جہاں پر اس نے واو لی تھی, اس بدبخت نے, کہ میں اگلے 4-5 دن کے اندر اندر مسلمانوں کے تمام مقدس مقامات کو تاخت و تاراج کر دوں گا. اللہ دی قسم روزیاں سانو کافر جہا بنا کے نہ پیش کر دیندا ہے. جلاد نہ ٹھہر جاؤ بھائی, تو ایڈا کیوں مانی بنیا وہ یہ ہاتھ بہت کوڑ لانتی دا گجران والے دا ہے جے ایڈا ایڈا ہاتھ. آپ پیچھے ہو جائیں, ذرا پیچھے ہو جائیں, تم آؤ. او بس میں تینوں دساں مینوں تیرے تے غصہ ہی بڑا ہے. اچھا انہیں مینوں نیزہ نہیں مارنا, انہیں بور ہی اینا کرنا. ہم بات کر رہے تھے عین الجلوت کی. تو عین اس وقت خاقان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پیچھے. خاقان عباسی صاحب دی جی. وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں نا بچوں, وہ ذرا غور سے سنو کہ تمہارے ساتھ ہوئی کیا تھی. لے مولا تینوں اے مینوں ٹھنڈی نہ لگدی ہوے تے میں ہن کدوں دا کر دیتا ہونا سی تینوں. تمہیں اس کا پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ کی کرے گا جی میرے نال؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے تھے تمہارے. نہ کرو. اچھا, خاقان کی ڈیتھ ہوگی, نیا حکمران چننے کے لیے الیکشن ہوتا تھا. تو جتنے بھی ٹرائبل چیفز ہوتے تھے ان کے ووٹ تھے. تو اس سے پہلے کہ اس کا کوئی رائیول الیکٹ ہو جاتا, یہ وہاں سے بھاگا. حالانکہ 3.5 لاکھ اس کی فوج تھی, کچھ چھوڑ گیا اور کچھ ساتھ لے گیا. تو یہ عین الجلوت کو روک کے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو چند لوگوں کا 25-30 ہزار مسلمان ہیں, ان کی کیا مجال, انہیں تو میں آ کے قابو کرتا ہوں. فی الحال ذرا میں ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں. یہ ووٹ دینے گیا, وہاں گیا ہے تو باتوں باتوں میں جیسے ہوتا ہے نا آپس میں فیملی کے لوگ بیٹھے ہوں تو آپس میں کھینا شروع ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ, یہ اور برکے. برکے نے کہا کہ میں بہت دکھی ہوں, مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے رشتہ دار ہو. میں نے کہا میں بادشاہ ہوں اپنے علاقے کا. اس نے کہا جیسے تم سردار ہو میں بھی سردار ہوں, اور میں تم سے بڑا بادشاہ ہوں, میرے پاس بڑا علاقہ ہے, میرے پاس بڑی فوج ہے, تو تم بیہیو کرو, تمیز سے بات کرو. اس نے کہا کہ اگر مجھے روایات کی, کلچر کی اور نارمز کی پاسداری نہ ہوتی تو میں یہیں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا. اس نے کہا تو پھر میرے ساتھ جنگ کر کے دیکھ لو. تو اس نے کہا دین وار اٹ از, کل پھر ہم جنگ کریں گے. تو پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ بہت لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود برکے نے اس کو تگنی کا ناچ نچا دیا. کیوں؟ اس کے دل میں تھی قوت ایمانی. وہ پھر نمبر سے گیم بہت اوپر چلی جاتی ہے. وہ تو پھر جنگ یہاں سے ہوتی ہے, وہ یہاں سے نہیں ہوتی. ہلاکو کا یہ پورشن خالی تھا, کمزور ہی تھا, خالی تھا. یہ صفاق بے دل شخص تھا. سر جی میرا کوئی قصور نہیں, میں ایدیاں گلاں چ آ گیا سی. واقعی اس نے تمہیں مروانے میں بڑا رول پلے کیا. تینوں لینا مولا نے لینا میرے. ابھی دیکھنا اس کا انجام. سر پھر چھیتی کرو نا, مینوں تے غصہ چڑھ رہا ہے کہ وہ ریسٹ کر رہے ہیں. ہاں جی جلاد آپ تیار ہیں؟ ٹھہر جاؤ جلاد, تو کڈا تیار ہو, تینوں کی مسئلہ ہے یار؟ میں مرتے جانا ہی ہے, ٹھنڈا شربت مل سکتا؟ مارنے سے پہلے ایک گلاس کافی ہے, 2 گلاس؟ جگ پورا منگاؤ, میں مار ایک پورا جگ اس کو ٹھنڈے شربت کا پلا دیں. زیادہ ٹھنڈا نہ ہو, میرا گلا خراب ہو جانا. چلو ٹھیک. اچھا جی, اس کا جو مکالمہ تھا نا جی ہلاکو کا مستعصم باللہ کے ساتھ, وہ کمال تھا. جی لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی کو بہت بڑا حکمران, بہت بڑا بادشاہ, جو بہت بڑا فلسفر, اس کو ذلیل بھی کر رہا ہے اور اس کو مشورے بھی دے رہا ہے. پہلے چند دن یہ اس کا مہمان بن گیا جی کہ بھی ہم تم سے لڑنے نہیں آئے, تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں, تم نے کیا لڑنا. ایسے ہی ہم نے سن رکھا تھا کہ عباسی خلیفہ, خلیفۃ الاسلام, اتنا بڑا خلیفہ, اور یہ تمہاری فوج ٹکے ٹوکری ہو چکی ہے, اس کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے, اس کے پاس یونیفارم ہی نہیں ہے. اسے کہنے لگا کہ سارے محل مینار تم نے کیوں بنوائے تھے؟ ایسا تاکہ میری شان و شوکت میں اضافہ ہو. بے وقوف انسان, تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ شان و شوکت میں اضافہ تمہارے ہتھیار کرتے ہیں, تمہاری لڑنے کی کیپیبلٹی کرتی ہے. تو اس نے کہا کہ تم نے یہ سارا پیسہ ان کے اوپر لگا دیا, اور کیا اکٹھا کیا تم نے؟ تم دیکھو میں کتنا پراسپرس ہوں, کتنا امیر ملک ہے میرا, تمہاری جی ڈی پی اتنی نہیں ہے جتنا میرا 1 مہینے کا خرچہ. کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے. کھاتے وقت
کھانا سارا، چونکہ خلیفہ کے محل میں بھی اسی کا حکم چلتا تھا، جیسے اس وقت اس کی موجودگی میں میرا حکم چل رہا ہے نا، تو اس نے حکم دیا کہ کھانا صرف میرے آگے رکھا جائے۔ مستعصم باللہ بڑا پریشان کہ یار میں تمہارا میزبان ہوں، کچھ مجھے بھی کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا اچھا چلو اس کے لیے بھی کھانا لے کرو۔ ایک پلیٹ میں انہوں نے ہیرے جواہرات بھرے ہوئے، سونا چاندی، تشت اس کے آگے رکھ دیا۔ تو موج کرو، کھاؤ، نہیں یہ کمایا ہے بڑی محنت سے، اب اس کو کھاؤ۔ تو میں اسے کیسے کھاؤں؟ اگر کھا نہیں سکتے تھے تو کمایا کیوں؟ یہی پیسہ تم نے ہتھیار خریدنے میں، فوج آرگنائز کرنے میں، اپنی ایڈمنسٹریشن ٹھیک کرنے میں لگایا ہوتا۔ جتنا وقت تھا تم نے کم وقت وہ فضول بحثوں میں لگا دیا کہ فلاں جانور کا پنجہ کیسا ہوتا ہے، فلاں جانور کی دم کیسی ہوتی ہے، وہ پہلے تھی، یہ پہلے تھا، بیکار فروئی گفتگو یہ کر کے تم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ اب تمہارا انجام یہی ہوگا۔ یار برقے سے ہم بات ہی نہیں کر رہے، برقے آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے داڑھ کٹائی تو منہ سجیا ہے، داڑھ تو بچے میں نے تمہارے نکالی تھی ایک سن مار کے۔ وہ تو کچھ ہوتا دور نہیں سی ہوندا نہیں مارا تھا، میں ہی تلے بچپن میں تم کشتیاں لڑتے تھے، اس نے تمہاری داڑھ نکالی تھی۔ پھر میں داڑے مار مار کے رویا تھا۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھا داڑے مار مار کے؟ تہاڈا وہ نہیں چلدا اسفانیاں کرانیاں، فرنگے آسفیہ، فرنگے آسفیہ۔ جس دن ہم بڑے کھانے پہ بیٹھے تھے، اگر تم اسی دن مجھ سے معذرت کر لیتے تو ہماری کبھی لڑائی ہی نہ ہوتی۔ کہہ دیتا نا کہ واقعی مجھ سے ظلم ہوا ہے بغداد میں، تو تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ لیکن یہ اسکرپٹ کہیں اور سے آیا تھا۔ اٹ واز اے ڈیوائن اسکرپٹ، اٹ واز ڈیسٹنی، اٹ واز ریٹن۔ یہ ہونا تھا، کیوں کہ اللہ نے اس کو ادھر روکنا تھا، ورنہ یہ عین الجلود سے ہوتا ہوا مکہ اور مدینہ داخل ہو جاتا۔ یہ عرب ورلڈ میں جا کر یہ وہ تباہی مچاتا، کیوں؟ پرسنل ہو گیا تھا یہ۔ عین الجلود میں اس کی کیا پوزیشن تھی؟ عین الجلود میں 25,000 کے ساتھ ببرس ایک سپہ سالار مسلمانوں کا، بڑا دلیر، بڑا دبنگ اور غلام تھا، مملوک، اور بچپن سے ہی وہ بہت جس طرح برقے تھا نا، صرف 25,000 کی فوج، اس نے اس کو دھکیلتے ہوئے پہاڑیوں کے اس پار پہنچا دیا۔ اگر اس دن یہ ریزسٹنس نہ ملتی تو خاقان تو مرا 3 دن بعد، ہلاکو ان سب کو رونتا ہوا ہمارے مقدس مقامات تک پہنچ چکا ہوتا۔ تو یہاں پر ببرس کا نام وہ اتنا ہی بڑا ہیرو تھا جتنا بڑا میں سمجھتا ہوں برقے خان تھا۔ اب برقے خان نے اس کو قتل کیا، اور یہ میں بڑی دفعہ بتا چکا ہوں، لیکن چونکہ رمضان میں ان موضوعات کو ہم چھیڑتے رہتے ہیں کہ نئے ویورز کا، نئے سننے اور دیکھنے والوں کا ذوق آگے ہی ہم اجاگر کر سکیں۔ بہت خوبصورت شعر علامہ اقبال کا۔ وہ کیا تھا سر؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، تاتاری تھے نا یہ، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کیا بات! اس ایک شعر میں پورا چیپٹر ہے ہماری تاریخ کا۔ میں کوئی اچھا کام بھی زندگی کیتا ہے کہ میں برے ہی کیتے نے؟ تمہاری زندگی اس قدر ویران، بے وقت اور گمنام تھی کہ کبھی تمہارے بچپن کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا، جوانی کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا، چونکہ روز اول سے ہی تم کمینے تھے، سفلے تھے، چھوٹے، پستہ۔ اور سر اس نے ایک اور بڑی بیوقوفی کی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ برقے کو سب سے برا لگا، کہ اس نے یورپی یونین کا ساتھ لینے کے لیے دکوز خاتون سے شادی کر لی۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لی، اس لیے کہ وہ یورپی یونین کی بہت بڑی سرکردہ خاتون تھی نا، چونکہ اس کا خیال تھا کہ اسی طرح پوری یورپی یونین میرا ساتھ دے گی، اور وہ دے بھی رہی تھی، بالکل، اللہ نے موقع ہی نہیں دیا۔ اچھا ایک اور بات، یہ کیسا بے کیف شخص تھا کہ اس پر فلم بنی ہلاکو خان، وہ بھی انتہائی بور، انتہائی تھرڈ کلاس۔ یہ رول کس نے کیا تھا؟ اجیت نے۔ اجیت بڑا ایک خاص کیریکٹر رولز کرتا تھا۔ تم جولی کو اس پہاڑ پہ لے کے پہنچ جا، وہ جو گولڈن سی وگ لگایا کرتا تھا، مونا ڈارلنگ تم اپنی گوری باہیں لہرا کر وہاں سے وہ مال لا سکتی۔ میں اصل ہے گا پتہ نہیں منو کی بناتا ہے۔
तुम असल में ये नहीं हो, शुक्र है मैं तुम भाड़े के टट्टू हो, तुम किराए के एक्टर हो, थिएट्रिकल हो, तुम्हें लेकर आया पैसे देकर कि काम करवाना। स्टूडियो में धक्के खाते फिर रहे थे, बेरोजगार थे तुम। सिमकी होटल के बर्तन मांज कर तुम्हारा बुरा हाल हो चुका था, तुम्हें जॉब दी है। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੱਜਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਗੱਦਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗੈਟ ਆਊਟ। नहीं, तुम कम से कम गद्दार नहीं थे। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ तुम ਹੋਈ। बेगैरत जरूर थे। गद्दारी तो इतनी बड़ी तोहमत है शुक्र है। जो कई नस्लें उसको नहीं धो सकती। मीर जाफर देख लो, मीर सादिक देख लो, अलकमी देख लो, क्विजलिंग देख लो, ये सारे बड़े बड़े गद्दार थे। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂ। एक वार था तलवार का जी, और तुम्हारा ये जो है ना, ये नरखरा हाँ जी। ये खुल गया था, लेकिन इसके बाद घोड़ा बिदक गया तुम्हारा और वो तुम्हें लेकर भागा। तुम्हारा बैलेंस कायम ना रहा और तुम लुढ़क गए एक साइड पे। अब तुम्हारा सर लटक रहा था, पैर रकाब में फंसा हुआ था। रास्ते में जितने पत्थर आए, हर पत्थर तैयार बैठा था कि आओ बच्चू, तुम कदम कदम पर रब्बे कायनात को चैलेंज करते थे, जी, जिसने ये पूरी कायनात बनाई है। पहाड़, दरिया, पहाड़ी सिलसिले, ये छोटे छोटे पत्थर हैं जो तुम्हारे सर को अंदर से दही कर देंगे। तो फिर वो हुआ तुम्हारे साथ। यानी पत्थर पत्थर पे लिखा था तुम्हारे सर का नाम। वाह, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैंने इंडियन फिल्म में काम किया हुआ है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਦੀ ਜੀਜਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ सर फिर छोटे छोटे टोटे कैसे हुए? बस जब नीचे गिरा तो लख्त लख्त हो चुका था। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੈਲਮਟ, ਮੈਂ ਵੈਸਪਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। कदीम हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कदीम हज़रात नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने जा रही हैं हाफिजा मिसबाह हफीज। है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी मैं
करम के कहाँ थी काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक जी ओकाशा। खबर है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस ने सारी बारात को धूप में बिठा दिया। उन्होंने कहा बेटा इतने जरा विटामिन डी लो ना पहले, हमें समझ आवे कि कोरोना को किਵੇਂ बचना। सर ये बारात वाला वाकया कहाँ का है? ये रवांडा का वाकया है। सर ये कहाँ पे है वाकई ये जगह? अफ्रीका। सर क्या तुक बनता है बारात को वैसे धूप में बिठाने? इसलिए कि आपने एसओपीज फॉलो नहीं किए। अच्छा ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਸਓਪੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, हर जगह पे एसओपी चलती है, कोरोना वहां पे मुख्तलिफ है जी। ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਗਾ ਲਾਲਾ ਹੁਰਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। तुमने ये किस दौर की फिल्में देख रखी हैं? अब तो बहुत अमीर होता जा रहा है अफ्रीका। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ वैसे खान साहब, नहीं देखने कह रहे हैं तुमने कौन सी फिल्में देखी अहमक? अफ्रीका में कुछ इकोनॉमीज हैं जो बड़ी तेजी से फ्लरिश कर रही हैं, जैसे अंगोला और नाइजीरिया तो वैसे ही बड़ा अमीर मुल्क है। करप्शन एक और बात है, लेकिन है अमीर। साढ़े तो हुई जी, पेट्रोल है वहां पे। सर सबसे मशहूर अफ्रीकन मुल्क कौन सा? सारे ही बहुत मशहूर हैं। इजिप्ट, मिस्र। मिस्र अफ्रीका जी कदों चले गए जी? ये कल रात गया। यारो मिस्र दा ते हुसन बड़ा मशहूर, तुसी मतलब तो हुसन मशहूर है, मैंने कब कहा हुसन मशहूर नहीं है? अफ्रीका ते तानू पता बेड़े गर्क होए पे। नहीं, उनके फीचर्स बहुत प्यारे होते हैं यार। हर अफ्रीकन कंट्री में ये स्याह फाम लोग नहीं रहते, वो सिर्फ हबशा में होते हैं, इथियोपिया में, एरिट्रिया में, इन ममालिक में होते हैं। डेज़ी ना ले ले, एरिट्रिया में, इथियोपिया में, बडीटिया में, कटूटियो में। ये जो पुराने नाम थे, ये जो बाद ये ज़ंज़बार, हां भाजी पहले ठीक ने। ये इलाका था टांगानिका, कभी नहीं सुना? और ज़ंज़बार। ਹੁਣ ਜੰਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। अच्छा तो ये नए ममालिक जो बने ना, इथियोपिया, अदीस अबाबा, याद है ना तू कितने रहना। सर हम एसओपीज की बात कर रहे थे। ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ सर ये एसओपी का मतलब क्या है, मुझे तो बता दे। सर वैसे जितनी खिलाफ वर्जी हमारे यहाँ हो रही है कहीं भी नहीं हो रही होगी। अक्सर जगहों पे होती है, लेकिन कुछ लोग बड़े पाबंद भी। मसलन मैंने 2 बारातें देखी हैं टीवी पे ही जाहिर है, एक कनाडा में और एक इंडोनेशिया में। उन्होंने इस कदर शानदार तरीके से एसओपीज फॉलो किए, कोई शख्स गाड़ी से नहीं उतरा। उन्होंने ऐसा ड्राइव थ्रू बना रखा था कि आते जाओ, अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार, तोहफा, सलाम, प्यार, वो गए। और सर खाना वो साथ डब्बा पकड़ा देते ना, ये आपका खाना। हमारे यहाँ ऑडियंस आती है तो यहाँ बिठाकर हम तोआम नहीं कराते, हम डब्बों में देते ताकि इजी होके आराम से अपनी बसों में, कोचेस में बैठ के खाएं। बब्बू आजकल आपने किसी शादी में तोआम किया है? नहीं, शादी तो मैं गया ही नहीं, काफ़ी अरसा ही हो गया। लास्ट टाइम मैं 2020 ਦੀ जनवरी ਚ ਗਿਆ ਸੀ फैसलाबाद ब्याह ਤੇ। बजाया था? शिरकत की थी या प्रोफेशनली गए थे? इसमें इतना माइंड क्यों करते हो? शिरकत की थी। तो फिर सीधी तरह कह दो कि जी मैं उस वक्त तक काम छोड़ चुका था। भाई बता दो ना कि उस वक्त तक वाकई काम तुम खबरदार ज्वाइन कर चुके होगे ना। ਬਾਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਬੂਟ ਤੇ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਗਰਮੀ। ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜੇ ਟੰਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਵਾਜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਉਥੋਂ। ਤੇ ਡਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਤੇਰੀ। जब ये देखो ना बज़ोरे शमशीर उसको डिश करने से रोक रहा है।
وہ بیچارہ معصوم ہے, اس کی ہر بات پہ ڈش کر دیتے, اب کرو نا. ਇਹਨੇ ਛੜਵਾ ਮੱਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲੇ ਵੀ ਨੇ. سر وہ براتیوں کو کتنی دیر کان پکڑوائے انہوں نے؟ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ. ਤੇਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ. میں بٹھایا کوئی نہ کوئی سزا تو دی ہوگی. ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ. پھر دولہا دلہن کا برا حال ہو گیا ہوگا. سزا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, کس حکیم نے کہا تھا یہ سب کچھ کرنے کو؟ چھڈیا سر انہوں نے یا جی بعد میں چھوڑ دیا, ایک سٹیڈیم میں لے گئے نا, 24 گھنٹے انہوں نے رکھا وہاں تاکہ پتہ چلے. ਉੱਥੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਭੰਡ ਬਣ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾਈ. ਐਵੇਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਲਾਹੀ ਖੈਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਜ ਹੁੰਦੀ ਏ. ਅੱਛਾ ਸਰ ਵੋਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲੀ ਜੰਜ? دونوں میاں بیوی سٹیڈیم میں رہے. پھر ਮੁੰਡਾ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਖੈਮਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ. ہمارے ہاں جب لاک ڈاؤن تھا سخت پابندیاں تھیں, لیکن آہستہ آہستہ لے دے کے معاملات شروع ہو گئے. ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ SOP ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? बड़ा रखना बोझे पिया है मासा को. اچھا ماسک کو مارکس تو کہتے سنا لوگوں کو, ماسک کو. سر میں نے یہ لاہور میں دیکھا ہے, ادھر کوئی پابندی نہیں ہے. لاہور میں کہاں پابندی نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی یہ رمضان کے دوران نہیں یار, آہستہ آہستہ بولو گے نا تو نارمل لگو گے. لاہور میں نے دیکھا ادھر کوئی اتنی پابندی نہیں. تو آپ برمنگم واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ بھائی آپ اسلام آباد پنڈی یہ اسلام آباد میں نہیں جانا چاہتا نا, اصل میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں. ادھر سمجھانے والا بھی بیوقوف ہے اور سمجھنے والے تو پہلے ہی بیوقوف ہیں. یار یہ دیکھو میری بات سنو, اتنی جلدی ہار نہیں مانتے میرے دوست. کیفی بھائی میں بھائی تمہیں رسپیکٹ دے رہا ہے, تمہیں کیوں ہضم نہیں ہو رہی؟ وہ نہیں نا رسپیکٹ ہے. اور کیا ہے, وہ رسپیکٹ سے ہی کہہ رہا ہے, کیفی بھائی کہہ رہا ہے اور کیفی بہن کہے. Qadhi Nazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Qadhi Nazrat, وقت ہوا ہے بلوپر اور کندھے مقرر کا. آئیے دیکھتے ہیں. اچھا جی, زرداری صاحب ہر روز پینترا بدل رہے ہیں. یہ آپ کو اب پتہ چلا ہے؟ ہمارے بڑے ٹھٹھے اڑائے جاتے تھے. بڑی مفاہمتی سیاست کر رہے ہیں. یہ تو وہ سیاست ہے جو آپ کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ وہ جو بڑے لوگوں نے باتیں کی تھی کہ لاڑکانہ کی سڑکوں پہ اگر نہ گھسیٹا پیٹ پھاڑ کے پیٹ بعد چو پھاڑنا, انگریزی پینٹ نہ پھاڑ دینا. پینٹ بھی اس کی ہے. ہاں جی بھائی, بس پینٹ تک ہی ہے معاملہ, پینٹ تک. ہاں تو ہو گئی ہے, انہیں ساڑھے پیچھے پہ جانا ہے. وہ تو انگریزی گال بھی ایڈی گندی کھڑتا. حد ہو گئی ہے, انہیں ساڑھے پیچھے پہ جانا ہے, وہ تو ایڈی گال کھڑتا ہے. حد ہو گئی ہے, وہ تو انگریزی چ گال بھی. اچھا آج ان کے گیٹ اپ کے حوالے سے میں کہوں گا, میر جعفر کا گیٹ اپ اچھا ہے, لیکن اس کے کاسٹیومز دیکھ رہے ہیں آپ, مطلب ٹپیکل لارڈ کلائیو لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے ٹیلر میڈ لباس دیا اسے. تھینک یو. دسنانی اصلی گل نہیں کرنی. کیوں؟ تھینک یو. لیکن اصلی بات یہ نہیں نا, اصلی بات ہے, میں انہوں کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. لیکن اصلی گل نہیں دس یار, نہیں کرنی اصلی گل, میں کہہ رہا ہوں. تھوڑی دیر رول ہے. خبر ہے کہ چچا کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے بھتیجے نے میت کا گٹار تیار کر لیا. میت کا گٹار تیار مطلب کیا؟ کیڑی فضول جی فیملی ہے واقعی, انتہائی فضول بات, فضول کام. اور ہوا فلوریڈا میں. لیکن سے میت کی کون سے یہ ڈھانچہ نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ میری وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے ڈھانچے کا, میرے لاشے کا, اس کا کوئی اچھا استعمال کر لینا, کوئی رفاہی استعمال کرنا. اب وہ لے گیا بیچارہ میڈیکل کالج. جی آپ اس کے اوپر کوئی تجربے کریں. انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. اس نے پھر کیا کیا, اس نے کہا چچا فلپ کو, فلپ اس کا نام تھا, چچا فلپ کو موسیقی سے بڑا لگاؤ تھا, کیوں نہ میں اس ڈھانچے کی گٹار بنا لوں. نہیں کہتے جدوں نے ڈھانچہ ویکھیا ہوئے گا نا, فوری وہ ذہن چاہے گٹار لگ رہے ہیں. ہاں نہیں, تم اگر تصویر دیکھو, دکھائیں جی ذرا تصویر, دیکھو کس قدر لگتا ہے کہ وہ بنا ہی گٹار کے لیے تھا, کسی جسم کے لیے نہیں بنا. اچھا یہ کوئی میوزیکل فیملی تھی؟ میوزک کا وہ شوقین تھا, لیکن اس کمبخت نے جس طرح اسے جوڑا اور الیکٹرک گٹار بنا لی, اس سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ انتہائی ماربڈ
क्रिएटिविटी का मालिक था वो। अच्छा, ਹੁਣ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਦਮੇ ਦੀ ਖੰਘ ਆਡੀਅנס ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਖੰਘ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਢੋਲਕ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। जनाब सब तो बड़ा गिटारिस्ट कौन है दुनिया च? दुनिया का सबसे बड़ा गिटारिस्ट तो जिमी हेंड्रिक्स। एरिक क्लैप्टन बहुत बड़ा गिटारिस्ट। गिटारिस्ट होना काफी नहीं है, साथ सिंगर भी अगर हैं, जैसे हमारे यहाँ तनवीर एंड सज्जाद, दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली, ताफो फैमिली, दे आर वेरी गुड गिटारिस्ट। लेकिन दोनों में कोई भी बड़ा सिंगर नहीं हो सका, सारा ध्यान इंस्ट्रूमेंट को दिया। अब आकर सज्जाद ताफो ने अपनी आवाज में कुछ निखार पैदा किया है। फिर आमिर जक्की, जी सर, बहुत बड़ा गिटारिस्ट। फिर सलमान जनून ग्रुप का जो पायनियर्स में से था, सिंगर कम गिटारिस्ट। बिल्कुल ये सही। अरे गिटार इजाद की थी स्पेनिश है? स्पेनिश मशहूर जरूर है क्योंकि गिटार की जो इब्तदाई शक्ल थी ना, वो ईरान में डेवलप की गई थी तंबूर की शक्ल में, तंबूर तंबूरा। तो ये जब स्पेन गई ना, तो उन्होंने बाकायदा इसकी बैली को एक शक्ल देकर हॉलो गिटार का एक जो कॉन्सेप्ट है, जिसको इकूस्टिक गिटार कहते हैं, वो स्पेन वालों ने इसको नुक्ता कमाल तक पहुंचाया। इट्स अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट, परहैप्स द बेस्ट। इससे अच्छा और इससे कॉम्पैक्ट कोई सिंगल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। सर सब तो बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं, सबसे बड़ा ये कि सेल्फ सफिशिएंट होता है ना, वो वन मैन आर्मी हो जाता है, आपको कुछ और नहीं चाहिए होता। ऐसे तो इंस्ट्रूमेंट सारंगी, सितार, एक सिंगर है इंडियन, शुजात खान उनका नाम है, और सितार को ट्रीट करते हैं वो गिटार की तरह। ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है कि आप गिटार के अंदाज में सितार बजाएं और गाएं भी बहुत शानदार। सर सलमान अहमद जो है वो पहले सितार सीखता था सर, और उसके बाद फिर गिटार बजाता। उसने गिटार को सितार के अंदाज में। जी सर। यार ये जिमी हेंड्रिक्स दांतों से बजा लेता था ऐसे, और पीछे करके सारे वो जो जिस तरह वो बिलियर्ड की शॉट नहीं खेलते, लाहौर के शौकीन, वो शॉट भी खेला करता था। फिर वसीयत पर अमल करना जरूरी होता है? आप जहन बना रही हैं अपने किसी बुजुर्ग पे? किसी चाचे ते ਤੁਹਾਡੀ भी नजर है? वैसे अंग्रेज अजीब पुठियां जियां वसीयतां करते हैं। वाकई ये कर देना, मेरे बाद मेरे ताबूत में मोटरसाइकिल रख देना। वैसे एक बंदे ने कहा था कि मुझे मेरी BMW समेत दफनाना। जी सर। ये नाइजीरिया में हुआ था। आईफोन भी को मेरे ख्याल से आईफोन उसने कहा कि मेरे टूम स्टोन पे लगा देना। जी सर। नया मैंने खरीदा, बड़े गलत टाइम। सर वो वसीयत पूरी की गई भी? सारी वसीयतें पूरी की जाती हैं वहां पे, क्योंकि उसमें वो कानूनी नुक्ता रखते हैं, ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। तो सर हमारे यहाँ भी पूरी की जाती है इस तरह की वसीयत? हमारे यहाँ ऐसी नहीं होती। यार क्यों नहीं होती वसीयत पूरी? मेरे दादाजी ने वसीयत की थी कि मैं फौत हो जाए तो मेरे हुक्के नू उच्ची थां ते रखना। ये फिर राका पोशी ते रखा है। दादा ने नमूनिया हो गया। वो तो फौत हो गए थे सर, उन्हें फौत होए नू ही हो गया सी। यही हैरानकुन गल है। अच्छा यार, और क्या कहा उन्होंने? सर लानत भेजे पे हो गया। उन्होंने कोई वसीयत नहीं की थी, इन्हें आवी सानू खजल खुजल करके बस करना जी। नहीं नहीं जनाब, आज भी। अच्छा की वसीयत फटाफट दस। अच्छा जी, ये गिटार बड़ी वायरल हुई है। क्यों वायरल क्यों होती हैं चीजें? अच्छा, इस वजह से कि वो वसीयत के लिए बनाई गई। गिटार जब ढांचे की बनेगी, हड्डियों की बनेगी, हड्डियों की ढांचा है वो, आप देखें तो सही। चाचा जी मेरे चर्च पींदे सन। वो कैसे? हड्डियां नू जंग लगा है। और चाचा जी तू शुगर भी सी? हाँ, 2 गाने तो बाद इंज करन लग। मैंने बहुत छोटी सीनी सी चाचे दी देखी। चाचा मैं लगता बचपन च मर गया सी। सर सीना तकरीबन पिंजर बंदे दे होंदे रहे, बहुत बड़ा पिंजर है। ये पीराना साली की वजह से ऐसे हो गया, स्क्वीज हो जाता है ना सारा कुछ। How cruel is that कि किस तरह उसने पूरा रिब केज, पूरे वर्टिब्रा और इवन नीचे से पेल्विक बोन भी नीचे नजर आ। चाचा जी पेल्विस प्रेस्ले के फैन भी थे। चाचा जी दी पेल्विक प्रेस से बहुत छोटी निकली। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले चाचा नू कच्चा भी और परफॉर्मेंस तो बाद कई बंदे पेल्विक प्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। बहुत माड़ा चाचा सी। ਇਹਦੇ सामने तो साडा नागी हॉल्क होगन लग रहा। हाईवे से बोन्स में से इतनी स्मेल आती है, कैसे ये लेके चलता होगा? वो रोज सर्फ से पा के प्रोसेस करवाया होगा, इसका एक केमिकल प्रोसेस है, उसमें डिप करते हैं और वो खत्म हो जाती है उसकी भूख। और ज्यादा फंक्शन एक कब्रस्ताना च करदा है और लोकी ਇਹਦਾ गाना इस तरह सुनते होंगे।
ویسے سر یہ ٹرینڈ اچھا ہے کہ آپ چیزوں کو کنورٹ کر کے کسی اور طریقے سے استعمال کریں. چیزوں کو, ڈیڈ باڈیز کو نہیں. یہ تو بے حرمتی ہے. ایک بندے نے بڑا کمال کیا تھا, اس کے پاس کلاشنکوف تھی ان عراق. اس نے یہ وار کے بعد نا اپنی کلاشنکوف کو ایک میوزیکل انسٹرومنٹ میں کنورٹ کر دیا. بہت اچھا. وہ تو گھر چور آئے ہیں تو کٹ کے گئے, چور حملہ کرنے بجائے نچنے لگ پڑے. تو حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.